یا احمد عجبت من ثلاثت عبید، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجبت من ثلاثت عبید، مجھے 3 بندوں پہ تعجب ہوتا ہے۔ 2 بندے بیان کر چکا تھا، صرف دوہرا دیتا ہوں۔ پہلا بندہ کہ جو حالت نماز میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جمائیاں لے، پہلا بندہ جو حالت نماز میں خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جمائی لے، یعنی نیند کے آثار، پورا منہ کھول کے جمائی لینا، یہ کیا ہے؟ یہ آداب نماز کے خلاف ہے۔ دوسرا، وہ بندہ جس کے پاس آج کے دن کا پورا رزق موجود ہو اور وہ آنے والے کل کے لیے پریشان ہو جائے کہ کل کیا کھائے گا۔ یہ 2 باتیں بیان ہو چکی تھی۔ تیسرا بندہ، عجبت من عبد لا یدری انی راض عنہ او ساخط علیہ، وہ جو جانتا ہی نہیں کہ میں اس سے راضی ہوں کہ ناراض ہوں۔ کیف یضحک، وہ ہنستا کیسے؟ اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مزاح المومن عبادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ تبسم اخلاقیات کی ایک عمدہ مثال ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا غصے میں رہنا اچھی علامت نہیں، لیکن ہنسنا، بلا وجہ کسی بات پر ہنسنا، یہ انسان کی یا تو بیوقوفی کی علامت ہے یا نفسیات پن کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان بغیر کسی بات کے ہنستا نہیں ہے، اور خدا نے متوجہ کیا کہ مجھے اس انسان پہ حیرت، اسے یہ نہیں معلوم کہ میں اس سے راضی ہوں یا نہیں۔ اس کا مطلب اگر خدا راضی ہو تو پھر مسکرانا برحق ہے انسان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ چلیے آپ بتائیے، آپ کو خدا سلامت رکھے، ہمیشہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جس دن آپ کا باس آپ سے راضی ہو، آپ کا رویہ بتا دیتا ہے گھر والوں کو، اور جس دن آفس میں باس ناراض ہو جائے، اس دن آپ کا رویہ آپ کے گھر والوں کو بتا دیتا ہے گڑبڑ ہو گئی کوئی۔ اگر باس راضی ہو تو اس کی رضا کی علامت میرے چہرے پہ ہوتی ہے، رویے میں ہوتی ہے، اور اگر خدا راضی ہو، اللہ اکبر، تو حدیث قدسی کے الفاظ میں پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یا احمد انا فی الجنت قصرا، احمد جنت میں ایک محل ہے۔ کیسا محل ہے؟ من لؤلؤۃ، جو بنا موتیوں سے ہے، فوق لؤلؤ، اور موتیوں پر موتی ہیں، فوق لؤلؤۃ، من درۃ فوق درۃ، لولو خاص قسم کا موتی اور درہ عام قسم کا موتی۔ ترجمے کے لحاظ سے دونوں کا ترجمہ موتی کیا گیا۔ موتیوں کا بنا ہوا محل ہے جنت کے اندر، اور اس محل میں خاص لوگ رہیں گے، خدا فرما رہا۔ اور اے احمد، انظر الیہم، میں ان اہل جنت پر اپنی نگاہ رحمت کروں گا، وَأُكَلِّمُهُمْ، اور میں ان سے کلام کروں گا۔ جنت میں خدا اہل جنت سے کلام کرے گا، تو کیا خدا کی آواز سنیں گے؟ خدا کی آواز کس نے سنی، کب سنی؟
ہو سکتا ہے آج آخر مجلس میں ایک حوالہ اور مکمل کروں اسی حوالے سے کہ خدا کی آواز. تو خدا کلام کرے گا. یہ خدا کا کلام یہ عام کلام نہیں ہے. اس کلام کا مطلب رتبے کا بلند ہونا ہے. اور خدا فرماتا ہے اے احمد جب بھی میں انہیں دیکھوں گا نگاہ رحمت کروں گا تو ان کے انعامات میں 70 گنا اضافہ ہو جائے گا. ہر مرتبہ ایک نگاہ پر ان کے درجات، ان کے محلات، ان کے تمام تر آرائش اور آسائش کے سامان میں 70% اضافہ ہو جائے گا. 70 گنا اضافہ ہو جائے گا. اس کے بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جنت کے تمام ذائقے اور کھانے ان کے لیے موجود ہوں گے، اور پھر وہ میرے ذکر سے، میرے کلام سے، میری حدیث سے اپنی لذت کو بڑھا لیں گے. غالباً آج کی بات ہے، کل کی بات جملہ ہم نے بیان کیا تھا مغربین سے پہلے کے پروگرام میں کہ باقی سارے کھانے اپنے مقام پر کھائیے مگر جیسا کھانا آپ افطار میں کھاتے ایسا کھانا آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ کہ سال بھر کے سارے کھانے آپ کھاتے ہو، اتنی دعائیں کبھی نہیں پڑھتے جتنی دعائیں افطار کے وقت پڑھتے ہیں. غور کر لیجیے گا. ہاں اگر کوئی حالت خراب ہو تو الگ بات ہے، کوئی بہت جلدی ہو اور گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں اور آپ بغیر دعا پڑھے سب کچھ کھا پی لیں وہ اور بات. لیکن عام طور پر سب سے بہترین کھانا جو دعا کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ افطار کا کھانا ہے. تو اب خدا کہتا ہے میں ان اپنے اہل جنت کے لیے کھانے پینے کی تمام اشیاء اور پھر میرا کلام، میری حدیث، میرا ذکر یہ ان کی لذتیں بڑھا دے گا. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ذکر خدا سے کھانے کا ذائقہ بڑھتا ہے. اگر میری بیٹی اور بہن گھر میں کھانا پکاتے ہوئے باوضو ہو جائے، اگر ہم اور آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیں تو کھانے کا ذائقہ بڑھے گا پکانے والے کے وضو سے، اور گھر میں رزق بڑھے گا کھانا کھانے والے کے وضو سے. کیوں؟ ذکر خدا. تو ذکر خدا اگر دنیا میں انسان کو کھانے کی لذت بڑھا کے عطا کرتا ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ پھر سوال کیا سرکار نے پروردگار یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ اولئک المسجونون. احمد یہ وہ قسم کے لوگ ہیں جو قید میں رہے ہیں. مسجونون، السجن جیل. کس کی جیل؟ کہ المسجونون لسانہم عن فضول الکلام والمسجونون بطونہم عن فضول الطعام. یہ وہ لوگ جنت میں ہوں گے یہاں پر کہ جنہوں نے اپنی زبان کو قید میں رکھا ہوگا فضول گفتگو سے.